پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ملک میں اس وقت سیاسی اور آئینی بحران کے حوالے سے. دوسری طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنے پارٹی کارکنان کو کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں, 3 مہینے کے اندر اندر الیکشنز ہوں گے. اپوزیشن اس سارے عمل میں اس وقت بھی سراپا احتجاج ہے اور وہ کسی بھی اس طرح کے عمل کا حصہ بننے کو تیار نہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد علی عزیز صاحب نے, ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. محمد علی عزیز صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اپوزیشن جماعتیں ابھی بھی اس عمل کا حصہ بننے کو تیار نہیں. دوسری طرف آپ الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں, کیس سپریم کورٹ میں ہے, وہاں سے فیصلہ آنا باقی ہے. اب اس موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے کیا پالیسی آپ کے پاس اور کیسے اس بحران سے نپٹا جائے گا؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سپریم کورٹ نے تو آلموسٹ ایک طریقے سے ایک اپنا وہ کہہ دیا ہے, وہ کس چیز کو مزید دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو اسمبلی کا جس طرح اسپیکر نے اپنا فیصلہ دیا ہے انہوں نے آج ایک طریقے سے بولا ہے اور پھر وہ مزید دیکھ رہے ہیں, تو اس میں میرے خیال سے ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے, ایک ہی ہوگا. ایک بار وہ سپریم کورٹ ہے وہ پھر بھی اچھی طریقے سے دیکھیں گے. لیکن دوسری بات آپ نے کی الیکشن کے لیے, بہتر یہی ہے جی کہ جو حقیقت جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ لڑائی چلنے سے بہتر ہے کہ انسان الیکشن کی طرف چلا جائے اور عوام خود سلیکٹ کرے کہ کس کی طرف جانا ہے. اوپن نہیں تو کسی پہ خدا نہ خواستہ کوئی زبردستی تو کی نہیں ہے, تو الیکشن میں پتہ چل جائے گا کون عوام کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے. ظاہر ہے غداروں کو تو انسان جس سے غداری کی اس کو عوام تو کبھی پسند نہیں کرے گی. آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا نے تماشا دیکھا جس طریقے سے کھلا جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں انہوں نے کھلا پیسوں کا استعمال کیا, بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثر کیا. یعنی کہ میرے بھی بچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کیا کس ٹائپ کا یہ ڈیموکریسی ہے, کس ٹائپ کے لیڈرز ہیں یہ. تو اس طرح اور بچوں نے بھی دیکھا سب نے, تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کس طریقے سے اور کیا افسوس سے. ٹھیک محمد علی عزیز صاحب, لیکن یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں پیسہ چلا یا چیزیں ہوئیں جو کہ پوری اس کے چرچے ہوئے سندھ ہاؤس میں کیسے لوگ گئے, لیکن یہ ساری چیزیں عدالت میں لے جانی تھی, عدالت سے فیصلے آنے تھے, عدالت سے سزائیں ملیں تاکہ لوگوں کو نشان عبرت بنایا جاتا, چاہے وہ آپ کے ایم پی ایم این ایز ہوں یا دوسری جماعتوں کے ہوں. لیکن یہ سارا کچھ وائٹ واش ہو جاتا ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, نہ ان لوگوں کو سزائیں ہوئی نہ پتہ چل سکا. اور غداری کے جو سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں چاہے وہ آپ کی طرف سے ہوں یا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ہوں, تو یہ بہتر نہیں ہوتا کہ عدالتیں فیصلہ کرتی, فیصلہ آ جاتا اور اس کے بعد میں آپ سب چونکہ اس حق جانب ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس نے قانون کی خلاف ورزی کی, پاکستان سے غداری کی, آرٹیکل 6 اس پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا. تو یہ ساری چیزیں ہم اوپن تو نہیں چھوڑ سکتے نا, اس کو عدالت میں لے جانا تھا, وہاں پہ ثبوتوں کے ساتھ چیلنج کروانا تھا, فیصلہ آتا, وہ زیادہ اچھا نہ ہوتا؟ دیکھیں آگے پیچھے تو سپریم کورٹ سومو موٹو ایکشن لے لیتی ہے, ٹھیک ہے. اس پہ بھی میں تو آج بھی کہوں گا سپریم کورٹ سے چیف جسٹس صاحب کو کہ ان کے سامنے ہے ہر چیز, ٹھیک ہے. ان کو بھی چاہیے تھا کہ سومو موٹو ایکشن لیتے. جس طریقے سے سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں جو ہو رہا تھا, حرکتیں ہو رہی تھی, تو وہ کیا کسی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ان کو سومو موٹو ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بچے کو مطلب تو آپ تو بالکل لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. سپریم ہے, میں تو کہوں گا آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا پوری دنیا میں ہماری سپریم کورٹ کا نمبر 125 130 نمبر کیوں آتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے, ٹھیک سمجھ گیا نا. تو میں تو یہاں پہ کہوں گا کیوں آتا ہے, تو اس کو اگر جو آتا ہے میں میرے لیے بڑا ظاہر ہے بڑا عزت کی بات ہے سپریم کورٹ میرے لیے. میں تو آج کہوں گا سپریم کورٹ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے سامنے ہے یہ, اگر گراف ہمارا دنیا میں 130 25 نمبر پہ آتا ہے تو تھوڑے نیچے لائیں, بتائیں کہ بھئی ہم انصاف پسند لوگ ہیں, ہم جو غلط ہے, جو برائی ہے اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کو سومو موٹو ایکشن لینا چاہیے ان تمام جتنے لیڈر. ٹھیک ہے محمد علی صاحب, ڈاکٹر سراب سرکی صاحب. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں اس کا عمل, یہ لیٹر پرائم منسٹر نے دیکھا اور کس طرح یہ سازش کی گئی ہے, لیکن کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کا حق نہیں ہے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے, اور آپ ہی کے کولیگ محمد علی عزیز صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر پوری قوم ہم نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا, لیکن عوام, میرا بھی ان سے یہی سوال تھا, میں آپ سے بھی یہی سوال کر رہا ہوں کہ عوام میں جانے کے بجائے جو غلطیاں, جو ثبوت, چاہے آپ کے لوگ ادھر گئے یا ان کے لوگ ادھر آئے,
کس نے پیسے لیے, کس نے غداری کی, یہ تو عدالت پہ ثابت کرنا چاہیے تاکہ ایک دفعہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس بن جائے, تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا عمل نہ کر سکے, جو کہ کسی دور میں انہوں نے ان کے جو سینیٹر آؤٹ ہوئے تھے کے پی سے, اس پہ انہوں نے کیا تھا, کچھ کے خلاف کاروائیاں ہوئی, کچھ رہ گئے, لیکن کم از کم یہ انیشیٹو لینا چاہیے تھا. ثبوتوں کے ساتھ ثبوت اکٹھے کیے جاتے, کس نے پیسہ چلایا, کہاں سے پیسہ چلا, اور جو آپ پہ بھی ایک سندھ ہاؤس میں لوگوں نے پناہ لی, تو یہ ساری چیزیں عدالتوں میں اور پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر بھی رولنگ آنی چاہیے تھی نا, تاکہ پتہ چلے عام عوام کو بھی. اب معاملہ ڈسمس ہو گیا, کسی نے پیسے لیے دیے, کہاں گئے, تو یہ جب گرے ایریا میں رہے گا, یہ سب چیزیں بلر رہیں گی, تو عام عوام کو پتہ کیسے چلے گا کہ کسی نے پیسے دیے تھے یا لیے تھے؟ بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے ظفرین بھائی. بات یہ ہے کہ بالکل ہلو, آواز آ رہی؟ جی جی سن رہے ہیں ہم آپ کو. ہاں ہاں, بات یہ ہے کہ محمد علی بہت اچھے ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے کولیگ ہیں سندھ اسمبلی میں. ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی بات کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں چلے گئے. سب سے پہلے یہ جواب دیں کہ مسلم لیگ نون کے 5-6 جو ممبر تھے, ان سے چیف منسٹر پنجاب کیوں ملتے تھے, اور وہ نون لیگ کے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے کیوں ان کو ملایا؟ ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سینٹ میں کس کی اکثریت تھی اور وہ کیوں اقلیت میں تبدیل ہو گئی؟ بالکل ان سب چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے, اور میں بالکل 100% بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں. پہلے تو یہ ہمیں مطلب کلیئر کرنا چاہیے کہ واقعی ہم خدا نخواستہ کوئی غدار تو ہیں, تو غدار ہیں, تو غدار کی سزا تو آپ کو پتہ ہے, وہ تو جو ہونی ہے وہ ہو. اور جو غدار ہیں, جو غداری کرتے ہیں, ایک مرتبہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کسی کو سزا ہے, تو یہاں پر کسی کو جرأت بھی نہیں ہوگی. اور جس طرح یہ لوگ جو ہے آئین اور قانون کو توڑتے ہیں, تو وہ یہ جو ہے ڈرامے جو ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہوں گے اگر قانون پہ عمل داری ہوگی, آئین کے مطابق چیزیں چلیں گی. باقی صرف الزام لگا دینا, صرف الزام لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. ابھی تو چلیں, جو بھی ہوا ہے بہرحال ابھی کورٹ میں معاملہ ہے, کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو قانون اور آئین کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ آئے گا, اور یہ آگے پاکستان کی جو تقدیر ہے یا پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو متعین کرے گا, آگے جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا. لیکن ابھی بھی دیکھیں اس جو سیاسی رسا کشی میں نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے, پاکستان تحریک انصاف بات کرنے کو تیار نہیں, آپ لوگ بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں, تو یہ جو جمود ہے اس کی وجہ سے نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے نا, کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی. بالکل ہو رہا ہے. ہم تو پہلے آپ خواہ لوگ یہ کہتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی مالی بحران ہے, اور ہمیں آپ جو بھی ہے کورٹ میں ہم جانے کے لیے تیار ہیں, نیب میں کیس بھگتنے کے لیے تیار ہیں, باقی معاشی صورتحال پہ ہم سے مشورہ کریں, بیٹھ کے جتنی بھی پارٹیاں ہیں اس کو آگے بڑھائیں. وہ تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک دن بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ کسی سے بات کرتے ہیں. وہ جو آئینی قانونی طریقے سے جو ایون نیب کا چیئرمین تھا, جو مشورہ کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. اب یہ کیوں مشورہ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے خط لکھ رہے ہیں ہمارے صدر صاحب اور پرائم منسٹر, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشورہ کر لیں. یہ تو شروع سے ہی جو ہے پی ٹی آئی یا عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ کلیئر کٹ نہیں رہی ہے ہر معاملے میں. اگر یہ پہلے لیڈر آف اپوزیشن کے کسی چیز میں اس نے مشاورت نہیں کی, اب کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن محمد علی جی صاحب کہہ رہی ہیں کہ عوام فیصلہ کریں گے, ہم نے عوام کو بتا دیا اور عوام کو پتہ چل گیا کہ کون ملک کے ساتھ مخلص ہے اور کون ملک دشمن ہے. سراب سکی صاحب جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے محمد علی عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو عوام میں چلے گئے ہیں, عوام فیصلہ کریں گے, اور عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ کون ملک کے مفاد کے لیے بات کرتا ہے, کام کرتا ہے, اور کون. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, جس طریقے سے آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے نا. ٹھیک, وہ تو جو آئینی قانونی طریقہ, ہم تو پہلے ہی ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ مہنگائی یہ دیکھیں, جو آپ کو شکوہ ہے ان کو 100 موٹر لینے کا, ان کو بھی یہی شکوہ ہے کہ عدالتوں نے اس وقت بھی 100 موٹر نہیں لیا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا سندھ ہاؤس میں. نہیں, میرے خیال میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, سب سے پہلے یہ کیوں کاف لیگ کے لوگ انہوں نے چیف منسٹر سے ملتے تھے, انہوں نے کیوں اس طرح کی, جب یہ کہتے ہیں کہ ہم چینج اتحادی تھے نا, وہ تو ان کا اتحاد تھا ڈے فرسٹ سے. نہیں, نون لیگ سے اتحاد تھا. نون لیگ کے 5-6 ممبر چلے گئے, آپ کو پتہ نہیں ہے پنجاب. ہاں,
वो चले गए। ठीक, मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता ना मोहम्मद अली अजीज साहब, देखिए जो आप शिकवा कर रहे हैं वही शिकवा अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं कि जब डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग पास की इस तहरीक एतमाद के वाले से फौरी सो मोटा होना चाहिए था और विद इन अ मिनट इस पे फैसला आ जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि जब आपके लोगों को खरीदा जा रहा था उस वक्त सो मोटा होना चाहिए था। दोनों दफा ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पार्लियामान को आप खुद ज़ाहिर सियासत कर रहे हैं, चाहे नेशनल असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ हों, तो मिल बैठ के ही फैसले किए जाते ज़्यादा अच्छा था। अदालतों में ना जाते, अदालतों से पहले ही मामला तय पा जाते, वो ज़्यादा बेहतर नहीं थे? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है आवाज़। मैं कह रहा हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि जो जजमेंट आई है, जो जी। जजमेंट दी है स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने, वो पहले भी एक दफा कह चुके थे कि स्पीकर जो असेंबली के मामले है वो असेंबली में ही निपटाया जाए, ठीक है। अभी भी उन्होंने कहा है कि जो जजमेंट दी है उस पर हम गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन असेंबली के मामले असेंबली में ही हों तो बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ये बात कर रहे हैं कि जी सोमो को तो एक्शन लेना चाहिए था, चाहे हमारे हो या कोई भी हो, हम तो इस चीज के अगेंस्ट है। हम तो कहते हैं जो खरीदो फरोख्त का धंधा इन्होंने खोला, तो बच्चे ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, एक तमाशा मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान की इन्होंने डेमोक्रेसी का, वो तो सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। मैं आज फिर कह रहा हूँ लेना चाहिए। सही, ये तो इतना इन्होंने वो हाल कर दिया। फिर जिस तरीके से इन्होंने ऐसे अंधे पागल हो गए ये लोग सारे माजर के साथ कि बस आपके सामने है, ये बस उतारना है, लड़ना है, मौलाना क्या, जरदारी क्या, नवाज शरीफ क्या, आपके सामने। इन्होंने तो हद कर दी। वो फिर जिस तरीके से वो लेटर आया उसके बाद ये लोग मिले, ये गद्दारी का मुकदमा इनके ऊपर बनना चाहिए, सबके ऊपर। मैं कहता हूँ जो मुल्क का गद्दार है उसको तो बुरी से जो भी सजा है इबरत की वो देनी चाहिए ताकि आवाम देखे। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो यही है, चाहे कोई, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे कोई भी हो, मुल्क का गद्दार मुल्क का गद्दार है, इससे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए आगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अली अजीज साहब, इस पे मामला ये है कि पार्लियामेंट में क्या सजा है वो भी समझ नहीं आ रही और अदालतें भी इस पे खामोश है। तो जब फैसला नहीं होगा, मैं और आप फिर डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कौन गलत था या कौन सही था। इस पूरे अमल में अगर हम 1 मिनट का जायजा लें तो अभी तक हम ये फैसला कर ही नहीं पाए कि किसको हम गलत कहें और किसको सही करें। फैसला तो देखिए अदालत ने करना है, मैंने आपने तो करना नहीं है। ऐसा ही है। मैं तो वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, कि जो इनके उन्होंने देखा वो उस पे मोटो एक्शन ले, इंक्वायरी करे और सख्त सजा दें। एक ऐसा सजा दें ताकि आने वाले वक्त में आपके बच्चे। चले आखिरी सवाल मोहम्मद अली अजीज साहब, आपको लगता है जी कि जो हमारे मुल्क से गद्दारी करेगा उसके साथ ये हाल होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ठीक है अली अजीज साहब जी, अगर कल फैसला आ जाता है, जो भी फैसला होगा आपको काबिल कबूल होगा? बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को काबिल कबूल होगा जो फैसला, क्यों सुप्रीम कोर्ट है। मैं तो फिर कह रहा हूँ हम उसकी इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और हम सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद रखते हैं कि मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के लिए जो बेहतर फैसला वो करें कि हमें सबको मंजूर होगा। ठीक, डॉक्टर सराब सिर्की साहब, आपको भी काबिल कबूल होगा फैसला जो भी आए, जिस तरह आप मोहम्मद अली अजीज साहब कह रहे हैं? सर किसको जरूरत है कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का कौन सा किसने नहीं माना है? बिल्कुल मानेंगे। आप पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया, मेरे ख्याल में वो। डॉक्टर समीना मदद साहब, जो भी फैसला हो काबिल कबूल है और इसी फैसले के साथ फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, मैं ये अब चूंकि वक्त ही खत्म हो गया, आखिरी पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, अब उस फैसले पे कोई रिव्यू ज़ाहिर कर भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, सबके लिए काबिल कबूल होगा। अगर 3 महीने का इलेक्शंस का कह दिया गया तो आप इलेक्शंस में जाएंगे? जी डॉक्टर समीना। हाँ यकीनन हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, हम उसके हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो हम सबसे पहले तो होपफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइन के टूटने का, पामाली का गलत फैसला नहीं देगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाजरीन, कुछ भी हो, ज़ाहिर है अदालत में है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगी। फैसला सबको काबिल कबूल होना भी चाहिए और पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसला होगा। हम यही उम्मीद करते हैं ताकि मौजूदा जो सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, इससे बाहर निकला जा सके। नए इलेक्शंस या जो फैसला आता है उसके मुताबिक, ताकि ये जो बहरान है उससे निपटा जा सके। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।